اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب، 9 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، امید ہے حکومت اپنے وعدے پورے کرے گی۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد کی گورنر سندھ اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کی روزانہ تبدیلی پر ہم سے 15 دن کا وقت دیا ہے۔ ٹول ٹیکس کے حوالے آئندہ قیمتیں نہ بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں گڈ ٹرانسپورٹر سے مذاکرات میں فریقین نے نقطہ نظر کو سمجھا، دونوں فریقین متفق تھے کہ وہ ملک کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، ہم سب کے لیے پاکستان کا مفاد مقدم ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ گڈ ٹرانسپورٹرز کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، دیگر حل طلب مسائل کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، پاکستان کے لیے ہم اسی جذبے کے تحت چلیں گے۔ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات پر بھاری ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا جن کا پیٹرول مفت ہو وہ عوام کا دکھ کیسے محسوس کریں گے؟ یہ صرف پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھاتے، ٹیکسز میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ حکومت پیٹرول پر لیوی قیمت میں بھتہ وصول کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ ظلم ہے۔ مری میں مسلم نون کی قیادت کی مسلسل دوسرے روز بیٹھک، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے فیصلے کر لیے گئے۔ مسلم نون کے صدر نواز شریف آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا اعلان کریں گے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز بھی کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر بھی موجود تھے۔ ملک میں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کی بحث میں تیزی، اسلام آباد میں قومی سطح کے مباحثے میں سیاسی رہنماؤں، سابق بیوروکریٹس اور پالیسی ساز اداروں کے نمائندگان کی شرکت۔ مقررین نے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا قیام وقت کی ضرورت قرار دیا۔ نئے صوبے لوگوں کی تقسیم نہیں، نہ ہی کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ نئے صوبے اور انتظامی یونٹس عوام کی فلاح اور خوشحالی کا عمل ہے۔ عوام کو بہتر سہولیات، مؤثر انتظامیہ اور ترقی کے زیادہ مواقع فراہم کرنا مقصود۔ موجودہ صوبوں کی تشکیل لسانی بنیادوں پر کی گئی تھی۔ ملک بھر میں ڈسٹرکٹ اور ڈویژن بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم نے مڈل کلاس نوجوانوں کو ایوانوں میں پہنچایا، جہاں جہاں صوبوں کی آواز بلند ہوگی ہم ساتھ دیں گے۔ اختیارات عوام تک پہنچانا ہی اصل جمہوریت ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر پیپلز پارٹی رہنماؤں کا سخت رد عمل۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس سے واضح ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کا علاج صرف وفاقی وزیر صحت کے پاس ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کہ ایم کیو ایم رہنما نے آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ملک کو نفرت سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی والے دو قومی نظریے کو بھی نہیں مانتے اور شہداء کو بھی شہید تسلیم نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 14 اگست کو احتجاج کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے جدید اسلحہ، بھاری مقدار میں گولہ بارود، دیگر جنگی سامان، 2 گاڑیاں اور 1 موٹر سائیکل برآمد۔ دہشت گرد علاقے میں لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ دہشت گرد بلوچستان اور بلوچ عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی مینا مجید بلوچ کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں کہ کسی کو صوبے کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ گھروں میں گھس کر خواتین کو قتل کرنا کون سی بلوچیت ہے؟ دہشت گرد خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو بھی امریکی فوجی اہلکار کو قتل کرے گا یا پکڑ کر حوالے کرے گا اسے $30,000 کا انعام دیا جائے گا۔
ایران کی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل امیر حاتمی کا اعلان، کہا کہ امریکی صدر نے پہلے آبنہ ہرمز کو اپنا علاقہ قرار دیا، رد عمل دے کر اپنے اعلان کو مذاق قرار دے دیا۔ ایسا مذاق بھی غلط ہے، امریکہ کو ہر محاذ پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل نے پورے مشرق وسطی میں بدامنی پھیلا رکھی ہے، سامراجی طاقتوں کی پشت پناہی سے اسرائیلی تخریب کاری جاری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ایرانی حکومت کو سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہ ای کی بھرپور رہنمائی حاصل ہے، بچوں کی علمی پیش رفت اور ان کا مستقبل سنوارنے پر سرمایہ کاری ضروری ہے۔ ایران اور عمان کے مابین آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کے نقشے پر اتفاق ہو گیا۔ آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کا ذمہ دار ایران نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں 28 فروری تک آبنائے ہرمز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تاہم امریکہ اور اسرائیل نے ہرمز اور ملحقہ علاقوں کو ایران کے خلاف استعمال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ عمان کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات کا تعلق آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت ہے۔ آبنہ ہرمز کھولنے کا انحصار امریکہ کے رویے پر ہے۔ حالات کی بہتری کے لیے امریکہ کو مفاہمتی یادداشت میں طے شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو جارحانہ سفارتکاری قرار دے دیا۔ ایرانی چیف مذاکرات کار کا کہنا ہے ٹرمپ کا اصرار تھا کہ ایران میزائل اور نیوکلیئر پروگرام مزاحمت ہرمز بالائے طاق رکھے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، ایران نے پورے خطے کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تو پیچھے ہٹ گیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کسی کے مفاد میں نہیں، دوبارہ کھولنا ترجیح ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی خطے میں لڑائی روکنے کے لیے ثالثی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے پر قطر کی تعریف۔ مزید کہا کہ سعودیہ دفاعی معاہدے میں مستقبل میں مزید ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا جنگ کے دوران نیا فضائی دفاعی ڈھانچہ اپنانے کا دعویٰ۔ ترجمان نے کہا کہ ایران نے فضائی دفاع کے لیے روایتی نظام سے حکمت عملی اختیار کی۔ جنگی تجربات پرانی لڑائیوں کے اسباق نے نئے دفاعی ڈھانچے کے تشکیل میں کردار ادا کیا۔ کچھ فضائی دفاعی شعبوں کی پیداوار جنگ کے بعد مزید بڑھ چکی۔ ایران کے مقابل ٹرمپ ٹیم کی پسپائی، مطالبات محدود ہونے لگے۔ امریکی چینل CNN کے مطابق جنگ طویل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نئے دباؤ نے امریکی بحث کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ جنگ کے چھٹے ماہ میں امریکی حکام کی جانب سے بیان کیے جانے والے اہداف میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے بھی امریکی ترجیحات میں تبدیلی کا اعتراف کیا ہے۔